یہ جو چوتھا گروپ تھا مکی اور مدنی صورتوں کا وہ یہاں ختم ہوا، 8 مکیات اور 1 مدنی صورت۔ اب 5واں گروپ شروع ہو رہا ہے، اس میں 13 ہیں مکی صورتیں اور پھر 3 آئیں گی مدنی صورتیں۔ لیکن یہ جان لیجئے کہ اب جو مدنی صورتیں آئیں گی وہ چھوٹی چھوٹی ہیں، زیادہ سے زیادہ 4 رکوع، اکثر و بیشتر 2 رکوع۔ یہ جو بڑی مکیات تھیں وہ تقریباً مدنیات جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ انفال۔ ترتیب کیا ہے؟ پہلے سورہ بقرہ ہے، پھر سورہ انفال ہے، پھر سورہ آل عمران ہے، پھر سورہ نساء ہے، پھر سورہ نور ہے، پھر سورہ احزاب ہے، پھر سورہ نور ہے، پھر سورہ مائدہ ہے۔ یہ ہے طویل، جو سائزیبل اور طویل مدنیات ہیں۔ باقی چھوٹی جو ہے وہ ان کے بین ان کے درمیان آتی رہی ہیں۔ جیسے سورہ صف جو ہے وہ بھی سورہ احزاب کے ساتھ ہی متصلاً نازل ہوئی ہے۔ سورہ محمد ہے وہ بھی سورہ بقرہ کے ساتھ متصلاً نازل ہوئی ہے، وہ بھی غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ تو چھوٹی صورتوں کا معاملہ جو ہے وہ علیحدہ ہو جائے گا، لیکن یہ کہ عام بڑی صورتوں کی ترتیب یہ ہے، البقرہ اور پھر انفال، پھر آل عمران، پھر نساء، پھر یہ جو ہم نے ابھی ختم کی احزاب، اور پھر نور، اور پھر مائدہ۔ سورۃ السبا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب نوٹ کر لیجئے یہ آخری مرتبہ 2 صورتیں قرآن میں آ رہی ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہیں، تقریباً 7 8 پاروں کے فصل سے۔ سورہ فاتحہ الحمد سے شروع ہوئی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ پھر سورہ انعام آئی تھی، وہ بھی الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ اس کے بعد پھر 15ویں پارے میں آئی سورہ کہف، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اور اب پھر یہ 7 پاروں کے بعد 22ویں پارے میں سورہ سبا بھی ہے، اس سے آگے سورہ فاطر بھی ہے، یہ جوڑے کی شکل میں ہے، اور یہ دونوں الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہیں۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کل تعریف، کل حمد، کل شکر اللہ کے لیے ہے جس کی ملکیت ہے ہر وہ شے، وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور وہ سب کچھ جو زمین میں ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہوگی، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا ہے، باخبر ہے اور کمال حکمت والا۔ اور آخرت میں جو میدان حشر میں حضور نے فرمایا لِوَاءُ الْحَمْدِ بِيَدِي، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا۔ حضور کھڑے ہوں گے میدان حشر میں لِوَاءُ الْحَمْدِ، اب حمد کا جھنڈا لے کر۔ اور اس حمد کا خاص تعلق ہے اس آخری امت کے ساتھ۔ حضور کا نام بھی اسی سے ہے، محمد، احمد، حامد، یہ نام ہے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حمد جو ہے، حمادون، یہ امت جو ہے حمادون ہے، یہ بہت حمد کرنے والے ہیں۔ اور قیامت کے دن میدان حشر کے اندر حمد کا جھنڈا حضور کے ہاتھ میں ہوگا، دست مبارک میں، اور حضور فرماتے ہیں اس روز جو میں اللہ کی حمد کروں گا وہ آج نہیں کر سکتا۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں گھستا ہے، داخل ہوتا ہے، اور جو کچھ کہ اس سے نکلتا ہے۔ وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، اور جو کچھ کہ اترتا ہے آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو کچھ کہ چڑھتا ہے اس میں۔ وهو الرحیم الغفور، اور وہ غفور ہے اور رحیم ہے۔ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، اور یہ کہتے ہیں کافر کہ کبھی یہ قیامت نہیں آئے گی، یا ساعہ جو ہے کبھی نہیں آئے گی۔ ساعہ اور قیامہ کا فرق میں بیان کر چکا ہوں، اور اس میں گویا کہ ابھی تک جو ماضی قریب تک جو خیال رہا ہے سائنسدانوں کا کہ کائنات ابدی ہے، ہمیشہ رہے گی، اس کے ختم ہونے کا سوال ہی نہیں۔ اب یہ ہے کہ سائنس جو ہے فزکس کے میدان میں یہ بات مسلم ہو چکی ہے کہ یہ ابدی نہیں ہے، بلکہ اس سے ختم ہونا، کتنا عرصہ میں ختم ہونا یہ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہ مختلف اعتبارات سے یہ طے اب ہو چکا ہے کہ یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اس کو ایک دن ختم ہونا ہے۔ اور جس طرح کہ یہ پھیلی ہے، جس طریقے سے پھل جھڑی ہوتی ہے ایک، اسی طریقے سے یہ پھیلی ہے اور اسی طریقے سے یہ واپس لوٹ جائے گی۔ بقل بلا وربی، کہہ دیجئے کیوں نہیں، یقیناً مجھے میرے رب کی قسم ہے، لتاتینکم، وہ تم پر آ کر رہے گی، دھمک کر رہے گی، دھمکے گی تم پر۔ عالم الغیب، مجھے اپنے اس رب کی قسم ہے کہ جو تمام چھپی ہوئی چیزوں کا جاننے والا ہے۔ لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، اس سے غائب نہیں ہو سکتا کوئی ذرہ بھی، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، اور نہ کوئی شے جو اس سے چھوٹی ہو اور نہ وہ کہ اس سے بڑی ہو، الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ وہ کتاب مبین میں، روشن کتاب میں موجود ہے۔ لیجزی الذین آمنوا، یہ قیامت جو آئے گی کیوں آئے گی؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ بدلہ دے، جزا دے اللہ تعالیٰ اپنے اہل ایمان بندوں کو جنہوں نے نیک کام کیے۔
اگر نہیں آتی قیامت تو یہ تو بڑی ناانصافی ہو جائے گی۔ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنی لذات کو چھوڑا، دنیاوی لذائذ کو چھوڑا، اپنے عیش کو چھوڑا، انہوں نے جان جوکھوں میں ڈالی، انہوں نے جہاد کیا، انہوں نے قتال کیا، انہوں نے اپنے کیریئرز برباد کیے، اپنے مستقبل خراب کر لیے دنیاوی اعتبار سے، اب ان کو کوئی بدلہ نہ ملے، کہیں ان کا اعزاز و اکرام نہ ہو، کہیں ان کو جو ہے خلعتیں نہ ملے، تو یہ تو بڑا ظلم ہو جائے گا۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، یقیناً ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت ہی باعزت روزی بھی ہے۔ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ، اور وہ لوگ کہ جو ہماری آیات کو جھٹلانے میں جو ہے کوشاں ہیں، ہرانے میں، شکست دینے کے اندر، أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِجْزٍ أَلِيمٌ، ان کے لیے تو پھر عذاب ہوگا بہت دردناک۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، تاکہ دیکھ لیں وہ لوگ کہ جن کو علم دیا گیا ہے کہ یہ جو چیز نازل کی گئی ہے محمد آپ کی طرف یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور یہ ہدایت دیتی ہے عزیز اور حمید ہستی یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کافر کہتے ہیں هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ، کیا ذرا ہم بتائیں آپ کو ایک شخص ایسا بھی ہمارے ہاں پیدا ہو گیا ہے، یہ اس طریقے سے استہزائی انداز میں کہتے تھے کہ هل ندلکم علی رجل، ایک ایسے شخص کی طرف رہنمائی کریں تمہاری، ینبئکم، جو تمہیں یہ خبر دے رہا ہے، اذا مزقتم کل ممزق، جب کہ تم بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، مرنے کے بعد مٹی ہو کر مٹی میں مل جاؤ گے، انکم لفی خلق جدید، پھر تمہیں ایک مرتبہ اور بنا دیا جائے گا، پیدا کر دیا جائے گا۔ افترا علی اللہ کذبا، اس آیت کو نوٹ کر لیجئے اس لیے کہ سورت کے آخر میں پھر اس کا حوالہ آئے گا کہ وہ اس شش و پنج میں تھے۔ معاملہ کیا ہے؟ کیا یہ محمد نے جھوٹ گھڑ لیا ہے؟ اب اس کے بھی شواہد نہیں ملتے تھے ان کے سامنے کہ ان کی سیرت و کردار، آخر 40 برس جو ہمارے مابین انہوں نے گزارے ہیں، الصادق الامین، ہم نے خود خطاب دیا ان کو۔ تو افترا علی اللہ کذبا، کیا انہوں نے اب اتنی بڑی جسارت کی ہے کہ کوئی چیز گھڑ کر جھوٹ موٹ اللہ کی طرف جو ہے وہ منسوب کر دی ہے؟ ام بہی جنہ، یا یہ کہ ان پر کوئی جنون ہو گیا ہے، وہ دماغی توازن کھو بیٹھے ہیں، یا کوئی آسیب کا سایہ آ گیا، یعنی ظاہر بات ہے کہ آسیب کا سایہ ہو گیا ہے، اور کوئی اگر ان کو جنون کا عارضہ ہو گیا تو پھر تو یہ پھر ملامت نہیں ہے، پھر تو آدمی کہہ دیتا ہے جو بھی چاہے کہہ دے، اس نے جان بوجھ کر تو جھوٹ نہیں بولا، دیوانہ آدمی جو ہے وہ جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا، جو منہ میں آیا کہہ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے تو یہ ان کے درمیان گویا کہ ایک انہیں اس میں ابھی شش و پنج ہے۔ یہ جیسا کہ میں نے آپ چرچ کیا نا، یہ صورتیں وہ ہیں کہ جو درمیانی 4 سالوں کی ہیں، آخر میں آ کر جو بھی وہ پوری طرح پولرائزیشن ہو گئی تھی وہ تو ہم پڑھ چکے ہیں، 14 جمع 2 16 صورتیں تقریباً، ان میں سے ایک نکال دیے سورہ ہجر، تو 15 صورتیں وہ ہیں کہ جو آخری 4 سال جو ہیں آپ کے قیام مکہ کے اس دور کے ہیں، اور یہ جو 2 گروپ ہیں درمیانی مکی صورتوں کے، یہ ہیں درمیانی 4 سال۔ ان میں سے بھی سورہ شعراء کو نکال دیجئے کہ وہ ابتدائی دور کی صورت ہے، باقی یہ تقریباً سب کی سب وہ صورتیں ہیں۔ تو ابھی اب ان کے اندر بھی خود بھی ایسے لوگ تھے کہ جو شش و پنج میں تھے کہ ہوا کیا، ماجرا کیا ہے، کیا واقعی محمد نے اتنے سچے صادق الامین انسان نے جھوٹ گھڑ لیا؟ یہ بات بھی کوئی سمجھ میں نہیں آتی، اور کیا ان کو اوپر کوئی دیوانہ پن طاری ہو گیا ہے، کوئی جنون کا عرصہ ہو گیا، یہ اس کے بھی شواہد نظر نہیں آ رہے۔ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب، بلکہ یہ وہ لوگ کہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ عذاب میں آئے ہوئے ہیں، ان کی جان اس ضیق میں پھنس گئی ہے، والضلال ہے، اور وہ اس میں یعنی گمراہی کے اندر پڑ گئے ہیں بڑی دور کی، اور ان کی سمجھ میں جو بات آ نہیں رہی ہے، اگر آخرت کا انہیں یقین ہوتا تو یہ بات ان کو سمجھ میں آ جاتی۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم، تو کیا انہوں نے دیکھا نہیں جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، من السماء والارض، آسمانوں اور زمین میں سے۔ سامنے کیا ہے؟ آپ کائنات کو دیکھتے ہیں، یہ سب آپ کے سامنے ہے، پیچھے کیا ہے؟ تاریخی شواہد جو ہیں وہ آپ کے پیچھے ہیں۔ تو یہ جو ایام اللہ کے ذریعے سے تذکیر ہوتی ہے یہ ہے پیچھے، اور جو آلاء اللہ سے جو تذکیر ہوتی ہے یہ ہے سامنے کی شے۔ تو انہوں نے کیا دیکھا نہیں؟ ان نشاء نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں، اور نسقط علیہم کسفا من السماء، اور اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، یقیناً اس میں نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے، ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور ہم نے داؤد کو، حضرت داؤد حضرت سلیمان دونوں کا ذکر آیا تھا اس سے پہلے سورہ نمل میں، لیکن وہاں حضرت داؤد کا ذکر بہت ہی مختصر پہلی آیت میں تھا، باقی سارا معاملہ پھر حضرت سلیمان کا تھا، لیکن یہاں اب ذرا حضرت داؤد علیہ السلام کی شخصیت کو زیادہ اور ان کا ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا،
اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے اپنے خاص خزانہ فضل سے بڑا فضل عطا کیا تھا۔ یا جبال اوبی معہ والطیر، اور ہم نے حکم دے دیا تھا پہاڑوں کو بھی اور پرندوں کو بھی کہ ان کے ساتھ آواز میں آواز ملا کر حمد کے ترانوں میں ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ یہ تعویب کہتے ہیں ترجیح، لوٹانا۔ جیسے کہ کسی وقت کوئی گانا ہو رہا ہے تو گانے میں کوئی ایک بول ہوتا ہے جو بار بار آتا ہے، اور یہ کہ اس کو پھر بہت سے لوگ مل کر گاتے ہیں، کوئی ایک گانے والا ہے یا گانے والی ہے، عام گانا مین تو اس کا ہے، لیکن کوئی درمیان میں ایسی چیز آتی ہے کہ جس کو وہ سب کے سب مل کر آواز میں پھر اس کو دہراتے ہیں، یہ ہے تعویب۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تھا یا جبال ہو، اے پہاڑ، اور اوبی معہ، اس کے ساتھ تم اپنی آواز ملاؤ اور اس کے ساتھ اس ترانہ حمد میں شریک ہو جاؤ، والطیر، اور اے پرندو تم بھی، وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے اس کے لیے نرم کر دیا لوہے کو، ان اعمل سابغات، کہ اے داؤد ہم نے تمہیں یہ کام سکھا دیا ہے، لوہا اب تمہارے لیے آسان کر دیا، نرم کر دیا ہے، اب اس سے بناؤ زرہیں کشادہ، وقدر فی السرد، اور جو زرہ بنانے میں اب جوڑ بنانے پڑتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس میں جوڑ کڑیاں ملاؤ بڑی حساب کے ساتھ، وقدر فی السرد وَعَمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کیا کرو، انی بما تعملون بصیر، یقیناً ہم جو کچھ تم کر رہے ہو اسے دیکھ رہے ہیں۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور ہم نے ریحا، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور ہم نے حکم دے دیا تھا ہوا کو اور مسخر کر دیا تھا سلیمان کے لیے کہ صبح کو وہ چلتی تھی تو 1 مہینے کی مسافت تک حضرت سلیمان کو لے جاتی تھی، یعنی عام حالات میں جو ان کا اس زمانے کے جو بھی ٹرانسپورٹ کے اور جو بھی مینز آف کمیونیکیشن تھے، تو 1 مہینے میں جو مسافت طے ہو سکتی تھی وہ تیز ہوا جو حضرت سلیمان کے حکم سے چلتی تھی، تو صبح کے وقت وہ صرف ایک صبح میں وہ اتنی دور تک سفر کرا دیتی تھی، وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور اسی طریقے سے شام کی منزل بھی 1 مہینے کی مسافت۔ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے اس کے لیے جاری کر دیا تھا ایک چشمہ پگھلے ہوئے تانبے کا، وَمِنَ الْجِنِّ، اور جنات میں سے ہم نے ان کے تابع کر دیے تھے، مسخر کر دیے تھے، مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، جو ان کے سامنے مشقت کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، ان سے کام لیتے تھے حضرت سلیمان بِإِذْنِ رَبِّهِ، اپنے رب کے اذن سے، وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور جو کوئی بھی ان میں سے ہمارے حکم سے کوئی سرتابی کرتا تھا، ٹیڑھا ہوتا تھا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، ہم اس کو عذاب دکھاتے تھے، بہت جلا دینے والا عذاب۔ یعملون لہ، اور یہ شیاطین، یہ جن جو کیا کرتے تھے ان کے لیے، یعملون لہ ما یشاء، ہر عمل کرتے تھے اور وہ چیزیں بناتے تھے جو وہ چاہتے تھے، من محاریب، بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، بتماثیل، بڑے بڑے مجسمے بناتے تھے۔ اب یہ تماثیل کا بنانا جو ہے شریعت محمدی میں حرام ہو چکا ہے، لیکن یہ کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک اس کے اندر حرمت نہیں تھی۔ جفان کا جواب، اتنے بڑے بڑے کڑھائے ہوتے تھے لگن کہ جیسے کہ وہ تالاب ہیں، اور قدور الراسیات، اور اتنی بڑی دیگیں ہوتی تھی جو ہل نہیں سکتی کہیں، بس وہ مستقل طور پر چولہوں کے اوپر رکھ دی گئی تھی۔ اس قسم کی دیگ سنا ہے کہ اجمیر شریف میں ہے، وہاں جو شیخ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا جو مزار ہے، تو وہاں وہ دیگیں ہیں بہت بڑی بڑی، جن کے اندر جو ہے وہ تو پھر انسان اس کے اندر داخل ہو کر پھر وہاں سے بھر کے وہ لوگوں کو دیتے ہیں، اس لیے کہ وہاں جو ہجوم ہوتا ہے تو اس کے لیے اتنا بندوبست وہاں کیا گیا ہے۔ تو ایک نشانی اگر کسی کو دیکھنی ہو تو وہاں جا کر دیکھ لیں۔ لیکن حضرت سلیمان کے لیے یہ جنات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کام فراہم کر دیا تھا۔ اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کے گھر والوں، کیونکہ حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان، تو ان سے کہا جا رہا ہے عمل کرو اور احسان مان کر ہماری نعمتوں کا حق ادا کرتے ہوئے، وقلیل من عبادی الشکور، اور واقعہ یہ ہے کہ ہمارے بندوں میں سے، میرے بندوں میں سے شکر کرنے والے کم ہی ہیں۔ فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے ان پر موت طاری کر دی، ما دلہم علی موتہ، تو ان جنات کو اس کی موت کی خبر نہ ہو سکی، نہیں مطلع کیا اس کی موت پر جنات کو، الا دابۃ الارض، مگر یہ جو گھن ہے دیمک، اس نے، زمین کا کیڑا، تاکل من ساعتہ، کہ وہ کھا گیا اس کو، اس کی وہ جو عصا تھا، وہ جان قبض ہو چکی ہے، انتقال کر گئے، لیکن وہ کھڑے رہے وہاں پر، اور جب وہ عصا جو ہے وہ دیمک چٹ کر گئی اور وہ عصا گرا، ٹوٹا، اور پھر حضرت جو سلیمان کی جو کا جسد جو ہے وہ گرا، تو انہیں معلوم ہوا۔ فلما خر، تو جب وہ گر پڑے،
تبینت الجن، تو اب معلوم ہو گیا جنات کو، اللہ کانوا یعلمون الغیب، اگر انہیں علم غیب حاصل ہوتا، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو وہ اس عذاب مہین میں نہ رہتے اتنے عرصے تک۔ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ کھڑے ہوئے ہیں سلیمان، لہذا جو بھی کام لگا رکھا ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، اسی طرح قوم سبا کے لیے بھی ان کے مسکن میں، ان کے وطن میں ہماری ایک نشانی تھی۔ یہ قوم سبا یمن میں آباد تھی، اور ان کے ہاں یوں سمجھیے کہ 2 سلسلے باغات کے چلے گئے تھے سینکڑوں میل تک، اور بہت عمدہ باغات، پہاڑی علاقہ ہے، بہت بند بنائے تھے انہوں نے، اور یہ کہ یہ تقریباً 800 قبل مسیح کے زمانے میں یہ بند بنائے گئے ہوں، حضرت مسیح سے 800 برس قبل، اور ایک بہت بڑا بند تھا سد معارم۔ لیکن یہ کہ پھر اس قوم کے اندر ناشکری پیدا ہوئی، پھر جو بھی ہوتا ہے زوال اخلاقی اور دینی مذہبی جو آیا، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اسی بند کا جو ہے ان کے اوپر سیلاب، جیسے خدا نہ خواستہ آج بھی کوئی بڑا ڈیم جو ہے اگر ٹوٹ جائے تو کیا ہوگا، کیا قیامت آئے گی، کس تیزی کے ساتھ پانی آئے گا، اور کتنی اونچی پانی کی دیوار جو ہے وہ آئے گی، اس طرح کا عذاب آیا اور بہت ہلاک کر دیے گئے۔ اور یہ کہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ باغات نہ رہے، بلکہ وہاں پر بس صرف جیسے جنگلوں میں ہوتا ہے کچھ یہ پیلو اور وغیرہ چیزیں جو ہوتی ہیں، ڈیلے، یہ جھاڑیوں میں لگ جاتی ہیں کچھ چیزیں، اور میکسیمم یہ کہ کچھ بیر باقی رہ گئے، باقی ساری نعمتیں اللہ نے ان سے سلب کر لی، چونکہ انہوں نے شکر نہیں کیا، انہوں نے ناشکری کی۔ حال ہی میں میرا ذہن اس آیہ مبارکہ کی طرف منتقل ہوا ہے پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے، کہ جنتین، اللہ نے ہمیں بھی 2 باغ دیے تھے، ایک مشرقی پاکستان، ایک مغربی پاکستان، لیکن جو صورتحال ہوئی ہے، اور کتنی خوشحالی تھی ابتدا میں دونوں جگہ، اور اب کیا حال ہے دونوں جگہ، تو اس کے اندازہ کر لیجئے ایک ہلکے درجے میں وہی ہے کہ فیہ ذکرکم، ہمارا ذکر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں موجود ہے، بشرطے کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہوئے اس کے بین السطور بھی پڑھنے کی کوشش کریں۔ لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، قوم سبا کے لیے ان کے مسکن میں، ان کے ملک میں ایک آیت، ایک نشانی تھی ہماری، جنتان عن یمین و شمال، 2 باغات کے سلسلے تھے داہنے اور بائیں طرف، کلوا من رزق ربکم، کھاؤ اپنے رب کے رزق میں سے، واشکروا لہ، اور اس کا شکر ادا کرو، بلدۃ طیبۃ، تمہاری یہ بستیاں بہت پاکیزہ ہیں، ورب غفور، اور تمہارا رب جو ہے بہت ہی بخشنے والا ہے۔ فاعرضوا، انہوں نے اعراض کیا، فارسلنا علیہم سیل العرم، پھر ہم نے ان کے اوپر بہت زور کا سیلاب چھوڑ دیا، وبدلناہم، اور ہم نے پھر بدل دیے بجنتیہم، ان کے ان 2 باغات جن میں ہر طرح کے انواع و اقسام کے پھل تھے، ان کی جگہ پر جنتین، 2 ایسے باغ، ذوات اوکل خمط، کہ کچھ کسیلے قسم کے اس میں کچھ پھل ڈیلے وغیرہ جو ہو جاتے ہیں جھاڑیوں کے اندر، وَأَصْلٍ، اور جھاؤ، وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، تھوڑا سا بس اگر کچھ رہ گیا تھا وہاں پر تو وہ تھی اگر کوئی اچھی چیز تو وہ کچھ بیر تھوڑے سے۔ ذالک جزیناہم، یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا بما کفروا، ان کے کفران نعمت کی وجہ سے، وہل نجازی الا الکفور، اور ایسا برا بدلہ ہم دیتے ہیں صرف انہی کو کہ جو ناشکرے ہوں۔ وجعلنا بینہم وبین القری التی بارکنا فیہا، اصل میں یہ ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کا جو میں نے آپ کو بتایا معاملہ کہ یہ قریش کی ایک رہی ہے، ان کی اجارہ داری رہی ہے اس کے اوپر، اس سے پہلے اس قوم سبا کے پاس تھا یہی معاملہ۔ قوم سبا جو یمن میں یہ آباد تھے، اور ان کا یہ سرسب شاداب علاقہ بھی تھا، اور بہت خوشبویات یہاں پیدا ہوتی تھیں، اور ہر طرح کی بڑی آسودگی تھی، اور بہت پرانے زمانے کے جو کچھ سیاح ہیں انہوں نے حالات بھی لکھے ہیں، تو اس حوالے سے۔ لیکن یہ جو مشرق و مغرب کی ٹریڈ پوری ان کے پاس تھی، یعنی ہند چینی، ہندوستان چین، یہ سارا مشرق سے سارا سامان جو آتا تھا تجارتی وہ یمن کے ساحل پر آ گیا، ادھر یورپ سے سارا سامان جو آیا مرچنڈائز وہ آ گیا فلسطین کے ساحل پر، میڈیٹرینین کو کراس کیا فلسطین کے ساحل پر آ گیا۔ اب ان 2 پوائنٹس کے درمیان جو ہے ان کے قافلے جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا تھا کہ ایک طرف تو کئی 100 میل تک تو ان کے باغات ہی چلے گئے تھے، پھر یہ کہ آگے بھی یہ ہے کہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ایسی بستیاں آباد کر دی تھی اللہ نے اس راستے پر کہ جو راستے ہی پر تھیں، تو گویا کہ راستہ پرامن بھی ہو گیا، پرسکون بھی ہو گیا، ضرورت کی چیزیں بھی ملنے لگیں۔ لیکن یہ کہ جب ان کے اندر گراوٹ آئی تو انہوں نے اس کی ناشکری کی، اللہ یہ کیا فائدہ، یہ سب ہے، اس میں تو کوئی جو ہے خاص ہمارے لیے ایڈونچر تو ہے ہی نہیں، تو کوئی دور کا سفر ہو، اس میں خطرے بھی ہوں، اس میں کوئی اندیشے بھی ہوں، تب لطف آئے سفر کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ جو ان کی ساری سہولتیں جو دے رکھی تھیں وہ ان سے سلب کر لی۔ وجعلنا بینہم وبین القری التی بارکنا فیہا، اور ہم نے ان کے مابین اور ان بستیوں کے مابین جن میں ہم نے برکت دی ہے، اب یہ وہ فلسطین کا علاقہ ہے، الذی بارکنا حولہ،
قرن ظاہرتن، ہم نے بہت سی بستیاں ایسی بنا دی تھی اس پورے علاقے کے اندر کہ جو ان کے شاہراہ جو تھی تجارتی اس کے عین کناروں پر تھی، ظاہر تھی ان پر۔ وقدرنا فیہا السیر، اور ہم نے اس میں اندازہ مقرر کر دیا تھا چلنے کا، سفر کرنے کا، گویا کہ ہر 30 میل بعد یا 50 میل کے بعد کوئی نہ کوئی ایسی آبادی ہے تاکہ انہیں وہاں پر سہولت ملے۔ سیروا فیہا لیالی و ایاما آمنین، اور ہم نے کہہ دیا تھا کہ اب کرو سیر اس میں، کیا کرو سفر اس میں آرام سے، امن کے ساتھ، راتوں کو بھی اور دن کو بھی۔ فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، پروردگار ذرا ہمارے سفروں کے اندر جو ہے وہ ذرا لمبائی پیدا کر دے، دوری پیدا کر دے۔ وظلموا انفسہم، اور انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ فجعلناہم احادیث، تو اب ہم نے انہیں صرف کہانیاں بنا دیا، اب ان کی کہانیاں رہ گئی ہیں، ان کی تاریخ کے اندر داستانیں رہ گئی ہیں، اب ان کا کوئی نام و نشان نہیں رہا۔ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور ہم نے ان کو ریزہ ریزہ کر دیا، ختم کر دیا، منتشر کر دیا۔ اس لیے کہ جب یہ بند ٹوٹا ہے اور سیلاب آیا ہے، یہ آیا ہے کوئی 450 عیسوی میں، یعنی حضور کی ولادت سے لگ بھگ سمجھیے 125 برس پہلے، اور حضور پر جب وحی شروع ہوئی تو تقریباً اسے 150 یا 160 برس پہلے، اور اس کے بعد سے پھر قریش کو یہ ساری تجارت جو ہے مل گئی۔ اب ان کے قافلے جاتے تھے شمال اور جنوب میں، یمن اور فلسطین کے مابین، تو اس لیے یہ زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے اور آپ کے زمانے سے زیادہ پرانا واقعہ نہیں ہے۔ وَمَزَّقْنَاهُمْ، اس کے بعد یہاں سے یہ لوگ چلے گئے، خود اوس اور خزرج کے قبیلے جو ہیں یہ بھی یمن ہی سے آ کر آباد ہوئے ہیں اس مدینہ منورہ میں، اور جو عراق وغیرہ کے قبائل ہیں وہ بھی یہاں سے نکل کر جا کر عرب قبائل آباد ہوئے۔ یمن بہت زیادہ، بہت بڑا مرکز رہا تہذیب کا، تمدن کا، عرب تہذیب و تمدن کا بہت بڑا گہوارہ۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور یقیناً ابلیس نے ان کے بارے میں اپنے اس گمان کو سچا کر دکھایا۔ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو ان سب نے ہی پیروی کی اس ابلیس کی سوائے تھوڑا سا ایک جماعت اہل ایمان کی۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلطان، لیکن اس ابلیس کو ان پر کوئی اختیار حاصل نہیں تھا۔ الا لنعلم من یؤمن بالآخرۃ، یہ تو ہم نے جو اس کو مہلت دے رکھی ہے کہ وہ ورغلائے، دھوکہ دے، سبز باغ دکھائے، وہ بھی اس لیے تاکہ ہم دیکھ لیں، واضح ہو جائے کون ہے کہ جو آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ ممن ہوا منہا فی شک، ان سے علیحدہ کر لیں ہم ان کو کہ جو آخرت کے بارے میں شک میں مبتلا ہے۔ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور یقیناً آپ کا پروردگار جو ہے وہ ہر چیز پر نگران اور نگہبان ہے۔